جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے تلاوت کریں۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خدا نے جواب مجھ سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری کو محسوس کیجئے، وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے اور ہم سے کلام کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خداوند، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں، تیرے مقدس گھر کے لیے، تیری پاک حضوری کے لیے اور تیرے جاہ و جلال کے لیے کہ تو اپنے وعدہ کے عین مطابق چرچ آف بیبی کرائسٹ میں ہمارے درمیان ہے، اور اب جب کہ تو کلام کرنے کو ہے، ہم میں سے ہر ایک کو فضل بخش، ہم تیری آواز کے شنوا اپنے دلوں، خیالوں اور سوچوں کو تیرے تابع کریں، اور محض سننے والے ہی نہ بنے، بلکہ دل سے تیرے مطیع ہوں، تیری اطاعت کرے اور تیرے کلام کے سانچے میں ڈھل کر اس سال تجھے پھل دیں، برکات سے نواز۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں، عبداللہ میں چھپا لے، تاکہ میں تیرے پاک روح کی ایک تحریک سے تیری باتیں تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام
ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں نہ رہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں نہ رہے۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں اور عصر حاضر میں انسانوں کی سرگرمیوں اور ان کی زندگی کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، تو آج انسان فکر و تردد میں مبتلا ہے۔ کسی کو کام کی فکر ہے، کسی کو گھر کے انتظام و انسرام کی فکر ہے، اور کسی کو مہمان نوازی کرنے کی فکر ہے، اور کسی کو مہمان جانے کی فکر ہے، اور کسی کو شادی بیاہ میں شراکت کی فکر ہے، اور کسی کو اپنے گھر کے کاموں کی فکر ہے، اور نہیں فکر تو صرف خداوند کی اور اس کے کلام کی فکر نہیں۔ اگر ہم ایک اجمالی خاکہ لیں اور ایک سروے کریں، تو آج اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی فکر و تردد میں ہے، کسی نہ کسی کام میں مصروف عمل ہے، اور اس طرح اس کی زندگی میں ہم فکر و تردد کو دیکھتے ہیں، مسائل و مشکلات کو دیکھتے ہیں، اور گھبراہٹ اور فکر مندی عیاں ان کے چہروں سے مترشح ہے، اور اس فکر میں گھبراہٹ بھی ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسے اپنے گھر میں انوائٹ کیا، اور اس کا نام مرتھا ہے۔ اس سے یسوع سے محبت کا اظہار کیا، اور مسیح کو اپنے گھر میں بلایا، اور مسیح کو دعوت دی، اور بائبل اتارنے کے معنی ہے مدعو کیا، دعوت دی، اور درخواست کی کہ وہ اس کے گھر میں آئے۔ اور جب مسیح اس کے گھر میں آیا تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، جب مسیح اس کے گھر میں آیا تو اسے اب مسیح کی فکر نہیں، مسیح کی قربت کی فکر نہیں، مسیح کے حضور بیٹھنے کی فکر نہیں، اور مسیح کا کلام سننے کی فکر نہیں۔ اب اس کے فکروں کا سرکل ہم دیکھیں کہ وہ کاموں میں لگ گئی۔ ایسے ہی آج کا انسان بھی مسیح سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اپنے کاموں میں مگن ہے، مسیح سے پیار کرتا ہے، لیکن اپنے کاموں کی فکروں میں اور تردد میں اس قدر مگن ہے کہ مسیح کو اگنور کرتا اور نیگلیکٹ کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں اب غور کریں، بڑی محبت سے بلایا ہے، لیکن مسیح کی قربت میں نہیں، اس کے پاس نہیں، اس کی باتیں نہیں سن رہی۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ اس کی دوسری بہن جس کا نام مریم ہے، اس نے محسوس کیا کہ کام تو زندگی کے ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، لیکن یہ اچھا موقع ہے کہ میں مسیح کی آواز کو سنوں، میں مسیح کا کلام سنوں، مسیح کے قدموں میں بیٹھوں، اور اس کی قربت کا مجھے آج یہ فضل حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ بلایا اس کی بہن نے ہے، بلایا مارتھا نے ہے، انوائٹ مارتھا نے کیا ہے، لیکن مارتھا اس بات کو سمجھ نہ سکی اور ادراک حاصل نہ کر سکی کہ مسیح کی حضوری سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ زندگی کے کام یہ ثانوی ہے، لیکن اس نے مسیح اس کے پاس ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کے قریب ہے، لیکن وہ مسیح سے ذہنی طور پر دور ہے اور کاموں میں مگن ہے۔ عزیز و جمم، آج کی خواتین اور حضرات کی زندگیوں اور ان کی ایکٹیویٹیز پر غور کرتے ہیں تو آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب مسیح سے پیار تو ہے کیونکہ مسیح ہماری خاطر آیا، مسیح مجسم ہوا، پیار تو ہے، اور کرسمس بڑے شایان شان طور پر منایا اور اس میں کپڑے بھی اچھے پہنے، گھر بھی ڈیکوریٹ کیا اور کرسمس ٹری سجایا اور اچھی ڈشز بھی آپ پکائیں اور اس کے ساتھ ہی گفٹس بھی لیے اور دیے۔ مسیح سے محبت ہے لیکن اس کا کلام نہیں سننا، اور اس کا کلام سننا ہے، کلام شروع ہو چکا ہے، بات وہ کر رہا ہے، اپنے گھروں سے ابھی تشریف لا رہے، کیونکہ فکر ہے کام کی، فکر ہے گھر کی، فکر ہے گھر کے معاملات کی، اور اسی فکر میں وہ اپنے اس اچھے وقت کو گنوا دیتے ہیں کہ اس کی حضوری میں آ کر اس کی ستائش کریں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کے اس عظیم کاموں کے لیے شکر گزاری کریں، اور پھر اس کی آواز اس کے حضور بیٹھ کر سنیں، اپنے سارے معاملات کو ایک طرف کر کے صرف اور صرف اس کی آواز کے شنوا ہو اور اس کی فکر میں رہیں کہ میں نے اس کی آواز کو سننا ہے، میں نے اس کے گھر میں جانا ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ شخص کوریا میں گیا، جب کوریا گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھاگا جا رہا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، اس سے کہا کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا اس کو پریشانی ہے، اسے روکا، اس سے کہا مجھے نہ روک، اس سے کہا کیوں، کیا پرابلم ہے، اس سے کہا ابھی 2 منٹ رہتے ہیں اور میں چل کے گیا تو 3 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے بھاگ کر جا رہا ہوں کہ میں ایکوریٹ ٹائم پر پہنچا، اور بلکہ لیٹ ہو گیا، میں تو 5 منٹ پہلے پہنچتا تھا، لیکن ٹرین آنے اور رش کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں اور دوڑ کر جا رہا ہے۔ اور اس کا سبب کیا کہ اس کو تردد ہے، اس کو فکر ہے کہ میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے اور خداوند کی آواز کو سننا ہے اور میں لیٹ نہ ہو جاؤں، اور ایسا نہ ہو کہ ان 5 کماریوں کی طرح میں لیٹ جاؤں اور وہ برکات جو مجھے حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہ ہو۔ اور وہ پہلی دعا جب خدا کا منسوخ کرے میرے کانوں میں آواز نہ آئے، اور وہ بلیسنگ جو اوپننگ پریئر ہے میں سن نہ سکوں، اور وہ ستائش جو مجھے کرنا لازم ہے میں اس سے رہ نہ جاؤں۔ وہ دوڑا، کہنے لگا عمر بھی کوئی کم نہیں، اچھا خاصا ایجنٹ تھا، لیکن اس سے فکر ہے، اب اسے اپنی فکر نہیں، اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنے معاملات کی فکر نہیں، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی فکر نہیں کہ وہ کیا سوچیں گے، اسے فکر ہے کہ بر وقت بلکہ قبل از وقت خدا کے حضور پہنچوں۔ لیکن جب ہم اس تناسب میں اپنی کلیسیاؤں پر اور خصوصاً پاکستان کی کلیسیاؤں پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایسی فکر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کہ فکر ہے گھر کی، وہ گھر کا نظام کیسے چلے گا، وہ کام اتنے زیادہ ہیں، ابھی تو برتن دھونے ہیں، اب کوئی بات نہیں، عبادت ہی ہے نا، 9 بجے سے 12 بجے ہے، ہم برتن دھو کر اور ساری صفائی کر کے اور آخر میں بھی چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، عبادت تو عبادت ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے جب
مرتھا کاموں میں بزی ہے، تو مسیح نے اپریشیٹ نہیں کیا، ہاں ویل ڈن، تو بہت اچھی خاتون ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کاموں میں، فکروں میں، تردد میں مبتلا ہے. آئیے میرے ساتھ سر دیکھیے لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 39ویں آیت. اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی. اب مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کسی بڑے ڈسٹینس سے نہیں سن رہے. آج بڑی دل جو چرچ آ بھی جائے نا تو کوشش کریں گے سیڑھیوں پر بیٹھے، کوشش کریں گے آخری سٹیپ پر بیٹھے تاکہ جب جائیں تو سب سے پہلے وہی جائیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں جنگ ہو رہی تھی، سارے فوجی جو وہ آگے اور ایک آیا اس بالکل آخری لائن میں تھا اور سلو چل رہا تھا. تو وہ اس کے پاس گیا، اسی کہا بھئی تو فرنٹ پر کیوں نہیں آ رہا، آگے کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا سر مجھے ہی پتا ہے فوج کی شکست ہوگی نا تو آپ دیکھیے گا بھاگنے والوں میں سب سے پہلے میں ہی ہوں گا. آج بھی یہی سوچ ہے کہ جب عبادت ختم ہو اور نکلنے والا پہلا بندہ میں ہی ہوں، اور اس لیے وہ سیڑھیوں کا انتخاب کرتے ہیں، آخری سٹیپ کا انتخاب کرتے ہیں، چرچ سے باہر جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. انہیں فکر ہے کہ کیسے بھاگیں اور کیسے دوڑیں اور کیسے جلدی سے جائیں. لیکن اپنے نقطہ نظر پر غور کریں، وہ مسیح کے پاؤں کے پاس جتنا فرنٹ پر آتے ہیں، جتنے آپ آگے، اگر ہم کہیں بھی نا جی کھڑے ہو جائیں، جگہ کم ہے نا کھڑے ہو جائیں، آگے آئیں، 1 انچ آگے آئیں گے 3 انچ پیچھے کو پھر چلے جائیں گے. اس لیے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس کی قربت میں آنے کا. رسمن آ تو گئے ہیں، توہن کراہن کلام سن بھی رہے ہیں، لیکن وہ محبت، وہ اشتیاق، وہ پیار اور وہ انس اور وہ اخوت اور وہ محبت، وہ الفت جو مسیح سے ہونی چاہیے کہ ہم آگے آئیں اور اس کے قدموں میں بیٹھے، بالکل آلٹر کے قریب آئے، اس کی آواز کو سنیں، اس کے قریب آئے. اکثر بیشتر ایسے ہیں جو بالکل آپ ابھی دیکھیں گے نا باہر گلی میں کھڑے ہیں اور جیسے عبادت ختم ہوگی نا گھر میں سب سے پہلے وہ پہنچیں گے. ان کو صرف تردد یہ ہے کہ ختم ہو، لفظ آمین ان کے کانوں میں پڑے اور اس کے بعد وہ سب پر دوڑے اپنے گھر کی طرف. لیکن جنہیں محبت ہے ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ ایسا یہاں سے جائیں، بلکہ اور چاہتا کہ اور اس کے قدموں میں بیٹھیں. اس لیے کہ انہیں تردد ہے تو خداوند کا ہے، انہیں فکر ہے تو اس کی حضوری کی ہے، انہیں فکر ہے تو اس کے گھر میں بیٹھنا اور اس کے گھر میں رہنے کی فکر ہے، اور انہیں فکر ہے تو کلام سننے کی فکر ہے. اور اس لیے ان کا دل فرط مسرت سے لبریز ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں مقدس میں دیکھیں، مریم کا انتخاب دیکھیں، مرتھا کا انتخاب دیکھیں، اور اس کا تقابلی جائزہ لے کہ مریم اس کے پاؤں کے پاس، اور اس کے دیکھیں میرے ساتھ 39ویں آیت. اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی. اب جب یہ کلام سن رہی ہے نا، جو کلام سن رہے ہوتے ہیں نا، جو دنیا کی فکروں میں ہوتے ہیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا کی فکر میں لگ جائے، یہ بھی نہ سنیں. اب اس کی بہن تم تراک کے ساتھ آئی، آ کر یسوع کو کہتی ہے، اب اسے اعتراض ہے کہ یہ کیوں سن رہی ہے، یہ کیوں اتنے اشتیاق سے مسیح کے پاس بیٹھی ہے. جب آپ مسیح کی فکر کریں گے کہ اس کا کلام سنو، آپ اس کی حضوری کا فکر کریں گے تو آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بہت سے ہوں گے، اپنے ہی ہوں گے جو نہیں چاہیں گے آپ اس کی قربت میں رہیں، نہیں چاہیں گے آپ برکت پائیں، نہیں چاہیں گے آپ اس کی آواز کے شنوا ہو، اور نہیں چاہیں گے کہ وہ برکات جو خدا اس سال اور آنے والے سالوں میں آپ کو دینا چاہتا ہے آپ وہ برکات پائیں. اس لیے وہ رکاوٹیں حائل کریں گے اور چینل کیا استعمال کریں گے؟ ڈائریکٹ یسوع کو کہیں گے کہ یسوع منع کر دے کہ بھئی نہ ہی آیا کرو،
نہ سنو، چلے جاؤ، لگ جاؤ کاموں میں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ دنیا کے کاموں میں جتنا آپ کریں گے نا اتنی گھبراہٹ ہوگی، اور مسیح کے قدموں میں جتنا بیٹھیں گے اتنی گھبراہٹ ختم۔ آپ آزما کر دیکھیں، آپ دنیا کے کاموں کے فکروں میں گھبراہٹ کا شکار، اور مسیح کے حضور آئیں گے، آپ کی گھبراہٹ کا خاتمہ۔ اس لیے کہ جو راحت اس کے کلام سے ملتی ہے اور جو خوشی اس کی حضوری میں آنے سے ملتی ہے اور جو خوشیاں اس کی آواز کے شنوا ہونے سے ملتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں اور دنیا کے کسی بھی کام میں ہمیں مل نہیں سکتی۔ اب گھبراہٹ کا شکار، جب بندے گھبراتے ہیں نا ان کا دل جو ہے نا، یا تو ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پیلپیٹیشن ہوتی ہے، یا بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، یا بلڈ کا پریشر لو ہو جاتا ہے، یا پھر انہیں اور ایسی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ان کا دل گھبراتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پھر اس گھبراہٹ میں ان سے الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا کی فکروں میں رہیں گی تو گھبراہٹ کا شکار رہیں گے، لیکن جب آپ مسیح کی قربت میں رہیں گے تو گھبراہٹ نہیں ہے۔ جب آپ مسیح کے قدموں میں رہیں گے تو گھبراہٹ نہیں ہے۔ جب مسیح کا کلام سنیں گے تو گھبراہٹ نہیں ہے۔ جب آپ مسیح کے گھر میں ہوں گے تو گھبراہٹ نہیں ہے۔ عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ آپ دنیا کی فکروں میں نہ رہیں، بلکہ اس کی حضوری کی فکر اور اس کے کلام کو سننے کی فکر میں رہیں۔ دنیا کے کام گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن مسیح کے کام اور روحانی کام آپ کی دل کی تسکین، ذہنی طمانینت اور آپ کے دل کو سکون بخشتے ہیں۔ اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ 40ویں آیت۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خدا، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری خدمت کرے۔ اب ایک خاص دیکھیں کس طرح رکاوٹ عائد کر رہی ہے۔ اپنی بہن کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہی، اٹھ ادھر آ، برتن دھو، ادھر آ، گھر کا کام کر، اس کو نہیں کہہ رہی، بلکہ ڈائریکٹ خداوند سے کہہ رہی ہے کہ خداوند، تجھے خیال نہیں، تجھے احساس نہیں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں نے تجھے گھر بلایا، اور اس نے تو بلایا بھی نہیں، اور میں تجھ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اور تجھے تو میرا خیال کرنا چاہیے، اور تو مارتھا کو کہتا، مارتھا جا مریم مارتھا کے ساتھ کام کر، مریم ادھر نہ بیٹھ بلکہ جا اس کے ساتھ کاموں میں لگ جا، تجھے تو میرا خیال کرنا چاہیے۔ ہم خدا سے ایسی باتیں وابستہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال کرے، لیکن ایسا خیال جس سے ہماری روحانی افزونی، روحانی ترقی اور روحانی افزائش نہیں۔ ہم سوچتے ہیں مسیح ہمارا ایسا خیال کرے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح نے کیا جواب دیا۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 41ویں آیت کو دیکھیے، لکھا ہے، خداوند نے جواب میں سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ اب مسیح نے اس کی زندگی کو کھول دیا، اس کے انداز فکر کو واضح کر دیا، اس کے نہج فکر کو واضح کر دیا کہ تیرا کام فکروں میں ہے، اور تو دنیا کی بہت سی چیزوں کی فکر میں ہے، لیکن یہ روحانی چیزوں کی فکر میں ہے۔ تو زمینی کاموں میں مصروف ہے، یہ آسمانی کاموں میں مصروف ہے۔ تو صرف دنیاوی کاموں میں لگی ہے، یہ روحانی کاموں میں لگی ہے، اور میں کیوں اسے منع کروں؟ عزیزو،
اس نے بتا دیا کہ تیری اصل محبت مجھ سے نہیں بلکہ دنیا کی چیزوں میں ہے، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہی ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے۔ عزیزو، جب آپ کا اپوزٹ سائڈ سورج کی طرف ہوگی نا، سایہ آپ کے آگے ہوگا، آپ بھاگیں گے، وہ آپ اسے پکڑ نہیں سکیں گے، وہ آپ کے آگے آگے ہوا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوگے۔ جب آپ دنیا کی فکر و تردد میں ہیں، آپ ان چیزوں کو پانے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں، چیزیں آگے بھاگے گی، چیزیں آگے آگے بڑھتی چلی جائیں گی، آپ پیچھے فکر و تردد میں دوڑیں گے، آپ پانے کی کوشش کریں گے لیکن پا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ آپ کا رخ مسیح کی طرف نہیں بلکہ پشت مسیح کی طرف ہے، اور وہ ہے آفتاب صداقت۔ کلام خدا میں لکھا آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کے کرنوں سے تمہیں شفا ہوگی۔ جب آپ مسیح کی طرف پشت کیے ہیں، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کا رخ چیزوں کی طرف ہے، آپ کا رخ کاموں کی طرف ہے، اور وہ ہے دنیا کے کام، آپ کا رخ دنیا کے کاموں کی طرف ہے، تو وہ خوشی جو آپ کو پانا ہے آپ پا نہیں سکے اور نہ پا سکتے ہیں، وہ برکت جو آپ کو ملنا ہے آپ پا نہیں سکیں گے، اور وہ سکون جو آپ کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں سکے گا۔ لیکن اگر آپ کا رخ مسیح کی طرف ہے تو چیزیں آپ کے پیچھے ہوں، برکتیں آپ کے پیچھے ہوں، دولت آپ کے پیچھے ہو، آپ لیں گے نہیں بلکہ مسیح آپ کو دے گا۔ آپ ان چیزوں کی فکر میں نہیں، چیزیں آپ کی فکر میں کہ آپ کی رینج میں آئے، برکتیں آپ کے پیچھے ہوں گی کہ آپ انہیں پا سکیں، اور آپ لیں گے نہیں بلکہ آپ کو مسیح دے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ جو دنیا کی فکر و تردد میں ہے وہ زندگی میں انہی فکروں میں آخرکار مر جاتے ہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے، مسیح کی فکر نہیں، اس کے کلام کی فکر نہیں، اپنے کاموں کی فکر ہے، کام کر کر آ کے پھر سوچا کہ چلو چلی جاتی ہوں، چلا جاتا ہوں۔ لیکن عزیزو، آج نمہ فکریہ ہے، اور اس سال کے آغاز پر اپنا انداز فکر بدلے، انداز زندگی کو بدلیں، اور اپنے نہج فکر کو تبدیل کریں، اور آپ کا زاویہ فکر بدلے گا، آپ کا زاویہ عمل بھی تبدیل ہوگا۔ اور پھر خداوند اب کمپیئر کیجئے، آپ کس کی طرح ہیں؟ آپ اگر مرتھا کی طرح ہیں، آپ دنیا کی فکر میں ہیں، آپ کو فکر نہیں کہ کلام ہو گیا یا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ بگننگ سے نہیں سنتے نا، آپ اس کی معنویت کو، اس کے مقصدیت کو اور اس تسلسل کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب آپ بگننگ سے سنتے ہیں نا، آپ برکات پر برکات پاتے ہیں۔ لیکن درمیان اب ایک مثال ہے، جس بچے نے KG یعنی پہلے سے پری سکول ایجوکیشن لی ہو اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن ایک بچہ صبح اٹھے اور اس کو 5ویں جماعت میں داخل کر دے تو کیا وہ ایک اچھا طالب علم ہوگا؟ اس کو تو عربی آتی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے تسلسل۔ اور اسی طرح کلام میں بھی ہے، جب آپ درمیان میں آتی ہیں یا آتے ہیں تو وہ برکات جو ملنی چاہیے وہ نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ وہ تسلسل آپ کو نہیں معلوم پہلے کیا بات ہوئی ہے۔ تو آپ کلام کی فکر میں رہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کلام کی فکر میں رہیں بس جب کلام شروع ہونا ہے بس آ جائے، بلکہ اس سے پہلے پریپیئر ہوں، شکر گزاری کریں، دعا کریں، کلام کے لیے ستائش کریں، آپ کا دل ذہن مکمل طور پر بحال ہو کہ اس کی آواز کے شنوا ہو۔ عزیزو، جب آپ مسیح کی فکر میں، مسیح کے کلام کی فکر میں، تو نہ صرف آپ برکت پاتے ہیں، آپ کے توسط سے آپ کا گھرانہ بھی برکت پاتا ہے۔ اور جنہیں صرف اپنی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، خدا کے گھر کی فکر ہی نہیں،
وہ برکات جو خدا نے ان کے لیے رکھی ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اب خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح نے کہا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا۔ جب آپ دنیا کی فکر میں رہتے ہیں تو وہ جو چیزیں آپ فکر کر کے حاصل کرتے ہیں نا، جب دار فانی سے کوچ کرتے ہیں نا وہ سب چھین جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا ماں باپ بہن بھائی یا بہن بھائی عزیز و اقارب کہے کہ یہ میں نے لینا ہے، یہ میں نے۔ ایک ڈیتھ ہوئی، جیسے ڈیتھ ہوئی نا ابھی وہ دفنا کے آئے تو نے کہا بھئی یہ کپڑے سارے میں نے لینے ہیں، کہنے لگے یہ صندوق میں نے لینے ہیں ان کے، اور انہوں نے کہا جی جگہ جو ہے نا یہ ہمارا حق بند ہے۔ ساری چیزیں نا چند گھنٹوں میں ہی نا سب ختم ہو گئی، جو تھی اس کی سب دوسروں کی ہو گئی۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جو حصہ جس کا چناؤ مریم نے کیا ہے یہ اس سے چھینا نہ جائے گا، یہ مر بھی جائے گی لیکن یہ حصہ اس سے چھینا نہیں جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر یہ خداوند کے پاس اس کی آواز سنیں گے۔ جب آپ زمین پر اس کی آواز سنتے ہیں تو دار فانی کی سے کوچ کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ فضل حاصل ہوتا ہے، آپ اس کے قدموں میں رہیں اور اس کی آواز کی شنوا۔ یہ حصہ چھینا ہی نہیں جاتا، کام آپ سے چھن جاتے ہیں، دنیا میں بھی چھن جاتے ہیں۔ آپ بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، جب بہو آتی ہے تو وہ سارا اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے، اور جب دار فانی سے کوچ کرتے تو وہ سارے کام بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ عزیزوں، اسی طرح آدمی سب اختیار ہوتا ہے لیکن بچے جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو وہ سارے پاورز ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ سارے کام جو کیے ہیں نا اس کا رزلٹ زیرو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مسیح کے بغیر ہے، اور مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کا انسان اسی فکر میں ہے کہ مسیح کے بغیر میں بہت کچھ کر لوں، لیکن جب رزلٹ آتا تو زیرو۔ ایک بچہ ایک سوال کر رہا تھا میتھس کا، کرتا جا رہا گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا، اس کے بعد رزلٹ زیرو، کوئی اس کو رزلٹ ہی نہیں ملا، اس لیے کہ وہ استاد کے اس فارمولے سے واقف ہی نہیں تھا اور استاد کی گائیڈنس کے بغیر کر رہا تھا۔ اور پھر جب گھنٹے ڈیڑھ ضائع کر کے نا پھر اس سے کہا سر یہ سوال کیسے ہے، اسے بتائے اس کو اس سے ایسا کرو، اور اس نے 2 منٹ میں کر لیا۔ جب ہم مسیح کی قربت اور اس کے کلام میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارے مسائل وہ حل کرتا چاہتا ہے، ذہن کو وسعت بخشتا ہے۔ کئی دفعہ آ کے نا سو بھی جاتے ہیں، ایک بندہ آ کے سو جاتا، کہنے لگا کہ یقین کریں مجھے گھر میں نیند ہی نہیں آتی، کہہ رہا میں تو ساری رات بے چین رہتا ہوں، کہہ رہا بس بشپ صاحب آپ جیسے کلام شروع کرتے ہیں نا ایسی میٹھی نیند آتی ہے، دل چاہتا ہے میں سو بھی جاؤں، کہتا میں سو بھی جاتا ہوں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آئیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب ان کو ہلانے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو، ہم اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بیٹھتے ضرور ہیں لیکن اس کی آواز کے شنوا نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کے قدموں میں بیٹھے اور مریم کی طرح ہمارے کان، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری سوچیں خدا کی طرف، اس کی آواز کی طرف، اس کے کلام کی طرف، ایک ایک لفظ کی طرف، اور اس پر غور کریں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں نا تو ایک اچھا حصہ لیتے ہیں، اور وہ حصہ ایسا ہے جو ہم سے چھینا نہیں جائے گا۔ آپ کے پاس بڑا لیٹسٹ موبائل ہوگا نا، آپ باہر جائیں گے کوئی آپ سے چھین لے گا، لیکن آپ کر جائیں گے نا تو شیطان بھی کوشش کرے گا آپ سے چھین نہیں سکے گا۔ عزیزو، اچھا حصہ چلو، اب وہ ہے کلام کا سننا، خدا کی قربت میں رہنا۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو دیکھیں۔
یہ جو فکریں ہیں نا، فکر و تردد، کاموں کی فکر، جان کی فکر، کیا کھائیں گے، اس فکر میں کہ جب چرچ سے واپس آئے نا تو کھانا پکا ہو اور وہ کھانا بناتے بناتے پتہ چلا جی ہو گئے 11:30، کہتے اچھا چلو کوئی بات نہیں اب چلے جاتے ہیں، آگے کھانا تو کھا لیں گے نا۔ ان کو جسمانی خوراک کی فکر لیکن روحانی خوراک کی فکر ہی نہیں۔ ایسے بیشتر لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیر ہو گئی، میں کہتا ہوں کیوں؟ کہہ رہے بیشتر صاحب پھر یہ کہ آ کے فوراً کھانا تو کھائیں گے نا، تو اس لیے نا میں پکا کے آتی ہوں، اور پکاتے پکاتے نا بس وہ پیاز ٹماٹر دیر سے لائے اور دیر ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اب میں نے پھر کوشش کی جلدی جلدی پھر بنایا اور آ گئی، تو بس شکر ہے کہ چلو آخری دعا میں تو آ گئی نا۔ فکر و تردد ہی نہیں، کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے۔ اور ایک خاتون بہت لیٹ آئی تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہہ رہی کیا کریں، استری نہیں ہوئے تھے کپڑے، اور وہ کپڑے استری کیے پھر بچوں کے بھی کیے، ان کا ابا وہ تو بس ہاتھ ہی نہیں لگاتا نا کام، بس میں نے کیے، جب سب کے کپڑے کیے پتہ چلا تو 11:30 ہو گئے۔ ایک دن چاہا نہ ہو، پھر میں نے کہا نہیں جانا ضرور ہے، یسوع کے گھر میں ضرور میں نے قدم رکھنا ہے۔ بچوں کو جلدی جلدی کپڑے پہنائے، تو میں نے کہا آپ ایسا کر لیتی کہ شام کو ہی آپ تیار کر لیتی۔ کہہ رہی وہ تو ہم جب کام پر میں جاتی ہوں نا، میں تو اپنا یونیفارم رات کو ہی تیار کر لیتی ہوں، اس میں فکر ہے۔ لیکن خداوند کے گھر میں کوئی فکر نہیں، وہاں یہ ہے کہ جاب چھوٹ جائے گی، وہ آپ کو 2-4 دن کے بعد لیٹ آئے تو نکال دیں گے، وہاں کا خوف ہے۔ لیکن خداوند کا خوف نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ہم پراپر ٹائم پر آئے، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، ان فکروں میں کیا سنیں گے اس کی فکر۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں بلکہ 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لوکا 12واں باب 22ویں آیت۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کپڑوں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے، تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ۔ اب غور کریں، یہ ہے دنیا کی فکر، جسمانی فکریں، کاموں کی فکریں، گھر کے کام کی فکر کہ کام ہو جائیں سارے، لیکن دعا کی فکر نہیں۔ کام ہو جائیں سارے، ستائش کی فکر نہیں۔ کام ہو جائیں سارے، لیکن کلام سننے کی فکر نہیں۔ اب اس سال اپنے ٹرینڈ کو چینج کریں، جو آپ کا مائنڈ سیٹ 2018 میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ روحانی کاموں کی فکر، آسمانی کاموں کی فکر۔ ہم کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، اس کی فکر نہیں، ہم کیا سنیں گے اور کیا عمل کریں گے اس کی فکر کریں، اور خدا آپ کو اچھا لباس دے گا، اچھے کپڑے پہنائے گا، اچھی خوراک دے گا۔ اور بہترین مثال مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتائی، اس سے کہا ان کپڑوں پر غور کرو، نہ یہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ سٹور روم ہے نہ کوئی کھتا ہے نہ کوئی کوٹھی ہے کہ جہاں سٹور اپ کرے، لیکن پھر بھی کھاتے پھر بھی اڑتے۔ اور ایک بڑا خوبصورت پہلو یہاں بیان کیا، تمہاری قدر ان سے کہیں زیادہ۔ ویلیو، your value is more than crow، کبوتر سے زیادہ۔ اس لیے کہ مسیح نے ہماری خاطر
اپنی جان دی ہے، ہماری خاطر مصلوب ہوا ہے، ہماری خاطر کانٹوں کا تاج پہنا، ہماری خاطر ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، ہماری خاطر گھنٹوں صلیب پر رہا اور اس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے۔ ہمارے لیے اس نے بڑا عظیم کام کیا، لیکن ہمیں اس کی فکر ہی نہیں۔ اس سے ہماری فکر کی کہ یہ ہلاک نہ ہو، اس سے ہماری فکر کی کہ یہ ایسی لعنتی موت نہ مرے، اس سے ہماری فکر کی۔ ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں کہ ہم جو وہ بات کہہ رہے ہیں نا وہ سن ہی لیں، بلکہ جو سن بھی رہے نا کہتے بھائی خبردار، ساس سے بہو کو کہا خبردار اب تو نہ اتنی جلدی گئی، تو کیا کاموں سے بھاگتی ہے کہ سارے میں ہی کروں، تو جلدی جلدی چلی جاتی ہے، بس اگلی اتوار تو نے نا یہ کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ لیکن سوچیں ان کاموں سے زیادہ اہم خدا کا کام، ان کاموں سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ خدا کا کام، اور اس کو الٹیمیٹم دیتی ہیں، کہتے بس جی اب میں نے نہیں کرنا، اب تو نہیں کرنا، بس پچھلے سالوں بہت کیا لیکن اب تو نے کرنا ہے۔ اس کو بھی کہو بھائی تو نے بھی نہیں کرنا، تو نے بھی خدا کے گھر جانا، پہلا درجہ خدا اور اس کا گھر ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، جو سن رہے ہیں کہتے ہیں مسیح تجھے خیال نہیں، اس کو کام پر لگا تو میں آؤں، بلکہ یہ سوچ رکھیں کہ میں بھی اس کے قدموں میں بیٹھوں اور یہ بھی بیٹھے۔ اب وہ مرتھا کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے تجھے خیال نہیں، اس کو لگا میرے ساتھ کاموں پر کہ یہ بھی کام کرے میں بھی کام کروں اور تو آرام سے بیٹھا رہے۔ عزیزو اس کی خوشی اس میں ہے کہ وہ بولے، اس کی خوشی اس میں ہے کہ وہ کلام کرے، اس کی خوشی اس میں ہے کہ ہمیں ہماری گائیڈنس کرے، اور ہماری خوشی جب اس میں ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا، اب پھر میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص وہ نا دنیا کے تردد اور فکروں میں نہیں رہتا، خدا نے اسے بڑا سرفراز کیا، جب بڑا سرفراز کیا بہت کچھ مال و دولت دیا۔ ایک دن خدا کے گھر میں اور اس کی بیوی فکروں میں رہتی کہ بینسوں کو کوئی نہ لے جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ، وہ چرچ ہی نہیں جاتی، کہتی یہ جو ہمیں خدا نے دیا نا ان کو سنبھالنا بھی عبادت ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں جی ایک شخص نہیں آتا تھا، میں نے کہا کیا بات؟ کہہ رہا شکر ہے بشر صاحب کام ملا ہوا ہے تو کام کرتا ہوں، اور کام بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ کام عبادت نہیں ہے، عبادت عبادت ہے، یہ مسیحوں کا نہیں ہے یہ اپروچ، ان کا یہ ہے کاموں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ اور اقوام کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کام کرنا بھی عبادت ہے، عبادت نہ کرے کام کرے تو ایک ہی بات۔ لیکن مسیحی نقطہ نظر سے یہاں ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے کہا کہ اس سے اچھا حصہ چن لیا، یہ عبادت ہے کہ اس کی آواز سنیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے ہم ان کاموں کی فکر میں رہتے ہیں، کپڑے دھونے کی فکر میں، کپڑے استری کرنے کی فکر میں، یا جو کام ہمیں دیا ہے خدا نے کہ اس کام کی فکر میں۔ اور ایک خاتون کافی نہیں آئی، کئی سنڈے اور شام کو بھی روز ہی نہیں آتی تھی، تو میں نے ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا آج کل آ نہیں رہے، تو میں کہہ لیں کہ بہت بزی ہوتے ہیں، روز ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سنڈے، کہتے شکر ہے سنڈے ایک دن چھٹی ہے، تو میں نے کہا اس میں آ جائے۔ کہہ رہے کیا کریں بشر صاحب، اس میں نے سارے کپڑے بچوں کے اپنے دھوتی ہوں کیونکہ پورے ہفتے کے کپڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کو کپڑوں کی فکر ہے لیکن خدا کی آواز سننے کی فکر ہے۔ اب آپ اپنا ٹرینڈ چینج کریں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں کہ خداوند کی آواز کو سننا میرا اولین فریضہ ہے، اور کاش مریم کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی آواز سن۔ بعض اوقات یہ بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کام کہہ رہے کام کر رہی ہوں، میں نے کلام لگایا بس سنتی جاتی ہوں، کام بھی کرتی جاتی، نہ کاموں میں توجہ نہ ادھر توجہ۔ یہ بھی نہیں، اس کے قدموں میں بیٹھ کر سننا یہ ایک عظیم بات ہے۔ سارے کاموں کو سسپینڈ کر کے
اس کے حضور بیٹھ کر اس کی آواز کو سننا یہ باعث برکت ہے۔ اور کاموں کی فکر چھوڑے، سب سے پہلے خداوند کے کام کی فکر کریں، اور جب آپ ایسا کرتی ہیں خدا آپ کو برکت دیتا۔ پھر ساتھ دیکھیے ایوب 38واں باب اس کی 41ویں آیت۔ ایوب 38واں باب یعقوب 38واں باب، ایوب 38واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں۔ اب کب؟ جب وہ اڑتے ہیں اور خوراک نہیں ملتی، لیکن جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ اب لکھا ہے وہاں پر ہم نے پڑھا ابھی خدا کے کلام میں لوکا 12ویں باب میں کہ کووں کو دیکھو۔ اب یہاں پر ایوب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کوے کو کون خوراک دیتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی ہے کہ کوے نے سیکھ لیا کہ اسے بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو خدا سے فریاد کریں۔ آپ انسان ہو کر آپ کی قدر بہت ہے، لیکن نہ خود آتے ہیں، نہ بچوں کو لاتے ہیں، نہ خود آتے ہیں، نہ خود مسیح کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ میں پنجاب گیا، جیسے گیا وہ جو کام کر رہے تھے دیر اینڈ دیر انہوں نے میاں بیوی بچوں سب نے ادھر کے ادھر ہی کام چھوڑ دیا، سب آئے پائے۔ ایک بچی چھوٹی تھی وہ ادھر بیٹھی، اس کو بلایا، انہوں نے کہا ادھر آؤ کہ ادھر بیٹھو، اور ایسے میں بیٹھا تھا اس پاس ہی بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا خدا کے خادم آئے ہیں بیٹا، ہم نے کلام سننا، باتیں سنو، ان کی قربت میں رہو اور برکت حاصل ہو۔ جو ماں باپ خدا سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، لیکن جو خود اس کی آواز نہیں سنتے وہ مارتھا کی طرح اپنے بچوں کو بھی ہٹاتے ہیں۔ تم نے کیا تنگ کر لیا ہے، روز چرچ چلے جاتے ہو، پھر ہمیں واپس تمہیں وہاں سے لانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں آتے نا، تو ان کو ناگوار گزرتا ہے کہ وہ آئیں۔ اب کوے نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ اگر نہیں خوراک تو خدا سے فریاد کرو، اور خدا ان کو فراہم کرتا ہے۔ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ خدا کے کلام کو سنیں اور پھر اس سے فریاد کریں، اور آپ کی ہر فریاد پر خدا اپنا کان لگاتا اور آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 147 اس کی 9ویں آیت۔ زبور 147 اور اس کی 9ویں آیت۔ جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو قائم کرتے ہیں۔ اب حیوانات کو، یہ تو پرندہ ہے، گویا نہ صرف پرندگان کو بلکہ چرندگان کو بھی، نہ صرف پرندوں کو بلکہ حیوانوں کو بھی وہ خوراک دیتا ہے۔ اور آپ فکروں میں تردد میں ہے کہ میں خوراک پاؤں، کوئی کام کروں اور بس خدا کا کام نہ کروں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں نا تو آپ وہ برکات خدا سے حاصل نہیں کر پاتے، اور خدا چاہتا ہے جب وہ حیوانات کو دے سکتا ہے، پرندوں کو دے سکتا ہے، تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھے، کیا آپ کی قدر ان سے کم ہے؟ بلکہ ان سے کہیں زیادہ مسیح نے خود فرمایا، کیونکہ اس سے ہمارے لیے جان دی ہے، ہم اس کی نظر میں بہت ویلیوبل ہے، اور وہ ہمیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، خوراک دے گا، کھانے کو دے گا، پہننے کو دے گا، مسائل کو حل کرے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم اس فکر و تردد میں ہیں کہ ہم اس کی آواز کے شن ہوں۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور
104 اور اس کی 27ویں آیت۔ دیکھیں میرے ساتھ 27ویں آیت، زبور 104 اس کی 27ویں آیت۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا دیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب جب خدا اپنا چہرہ چھپاتا ہے نا تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان۔ اس کے معنی ہے یہ خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں اور خدا ان کو وقت پر دیتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اور اس کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا خدا ہمیں نہ دے گا؟ کیا ہمیں مہیا نہ کرے گا؟ کیا ہمیں فراہم نہ کرے گا؟ عزیزوں، ہم بھی اس کے چہرے سے نظر ہٹیں تو پریشان ہو جائیں، لیکن مرتھا پریشان ہے، کاموں سے نظر ہٹی ہے اور وہ چاہتی ہے مریم بھی لگ جائے ادھر۔ بلکہ ہم جو ایسے کام کرتے ہیں اب اس سال ہم ان کو بھی خدا کے گھر میں لائیں تاکہ وہ بھی خدا کے چہرے کو دیکھیں، خدا کی قربت کو حاصل کریں، خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی آواز کے شنوا ہوں۔ عزیزوں، آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنا زاویہ فکر بدلیں اور نہ صرف دوسروں کو خدا کے کاموں سے ہٹا کر دنیا کے کاموں میں لگائیں، بلکہ جو دنیا کے کاموں میں لگے ہیں انہیں خدا کے گھر میں لائیں، انہیں خدا کے قدموں میں لائیں، انہیں تعلیم دیں کہ خداوند کے گھر اور 2018 میں خدا آپ کو اس قدر برکتوں سے نوازے گا اور آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ کو انکرج کرے گا تاکہ اور اس کا کام آپ کرتے ہی چلے جائیں۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 27واں اور اس کی 4تھی آیت۔ زبور 27واں اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کر۔ ایک ہی درخواست تھی، آپ ادھر ڈھیروں سے درخواستیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جاب مل جائے، کہتے ہیں بچے بیمار ہیں ٹھیک ہو جائیں، بس گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، قرض سے جان چھوٹ جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے، بچوں کو اولاد دے، یہ پتہ نہیں کتنی درخواستیں دیتے ہیں۔ اب زبور نویس کہتا ہے میں نے خدا کو ایک ہی درخواست دی ہے، اور وہ درخواست کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں زبور 27واں 4تھی آیت، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ کب تک؟ لیکن سوچتے ہیں کہ عمر پر بہت سے لوگ سوچتے ہیں نہ ہی رہو نا، دنیا کے کام کر لو، اتنی ترقی کر لو کہ بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، لیکن ان کا سارا رزلٹ زیرو ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو خدا کے گھر میں رہتے ہیں خدا ان کی اور ان کی اولاد کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، خدا میں برکت دیتا ہے۔ اور یہ درخواست کہ میں عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں، کس وجہ سے؟ تاکہ خدا ان کے جمال کو دیکھو اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کر، اس کے جمال کو دیکھو، اس کے جلال کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی شوقت کو اور اس کی عظمت کو دیکھو اور اس سے اس کا کلام سنو۔ یہ ہے بس درخواست، یہ ہے فکر کہ بس اس کے گھر میں رہو، اس سے باتیں سنو اور بس
وہ بولتا رہے اور میں سنتا رہا اور اس کی تعریف کرتا رہا اور وہ اس مدح سرائی سے خوش ہے۔ اور جب آپ ایسا سوچیں گے کہ میں سدا خدا کے گھر میں رہوں، خدا آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ زبور 26واں اور اس کی 8ویں آیت خدا کی کلام مقدس میں، زبور 26واں اور اس کی 8ویں آیت، اے خداوند میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں۔ سکونت گاہ جو ہے نا، سکونت کہتے ہیں رہنے کو، گاہ جگہ، میں تیرے رہنے کی جگہ، اور اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے خداوند میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا۔ اس وقت خیمہ اجتماع تھا جس میں خدا کا جلال ہوتا، اور کہتا ہے مجھے تو یہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ عزیز کے معنی محبت کرنا، پیارا کہنا ہے مجھے یہ اس سے زیادہ پیار ہے کہ جس خیمے میں تو رہتا ہے، تاکہ میں تیرے قدموں میں رہوں، تاکہ تیرے جلال کو دیکھوں۔ اور وہ خیمہ تو جلال کا خیمہ ہے۔ عزیز جہاں جلال کا بادشاہ ہے، وہ جلال کا مقام ہے، اور وہاں رہنا، وہاں بیٹھنا، وہاں اس کی آواز سننا کیا ہی عظیم بات ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ جو اس کے سکونت گاہ میں اور اس کے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو تو اپنا گھر عزیز ہے، جس کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور اس کے گھر آنا گوارا ہی نہیں۔ ہاں آتے ہیں، ایسٹر پر آئیں گے، کرسمس گزر گیا اس میں آئے تھے، یہ نہیں۔ جب آپ کو عزیز ہے تو آپ اس کی آواز کے شربہ ہونے کے لیے اس کے گھر میں آئیں گے اور برکتوں کو حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 23واں، زبور 23واں اور اس کی 6 آیت۔ زبور 23واں اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر پر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت۔ اب بہت صبح ٹائم ہے، 11 سے 1 ہم نے ٹائم رکھا ہے دعا کے لیے، نہیں آتا، ایون خادم بھی نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ انہیں بھی شیطان مصروف کرتا ہے تاکہ اور کاموں میں لگ جائے۔ اور کیا ہے، کوئی کام نہیں، جاب بھی نہیں ہے، فل ٹائم ہے، لیکن پھر بھی نہیں آئیں گے۔ اور بہت سی خواتین کو خدا نے فرصت دی ہے کہ جاب نہیں کرتی، لیکن وہ بھی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کو اس کا جلال کا خیمہ عزیز ہی نہیں، اپنے کاموں میں لگے۔ چلو جو جاب کرتی ہیں وہ تو ایگزمپٹڈ ہے کہ وہ اس وقت جاب پر، باقی جن کے پاس ٹائم بھی ہے وہ کیا کریں گے، 11:30 بجے تک کام کر لیا، 1-2 گھنٹہ سو گئے، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، پھر کھانا بنانا ہے۔ وہی خدا کے گھر میں ہے عزیزو، 11 سے 1 بجے یہاں دعائیہ سیشن ہوتا ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ آئیں اور آپ دعا کریں، اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، کلیسیائی بڑھوتی اور ترقی کے لیے آپ دعا کریں، اس لیے کہ آپ کو خدا کا گھر عزیز ہے، اور اس میں آپ خدا کے قدموں میں بیٹھے اور آپ اس کی آواز کے شنو، اور وہ کلام کرتا ہے۔ یہاں لکھا یقیناً بھلائی اور رحمت عمر پر میرے ساتھ ساتھ، لیکن کب رہیں گی؟ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں، خدا کے گھر میں رہنا، بھلائی بھی آپ کے ساتھ رہے گی، رحمت بھی اس کی ساتھ رہے گی، اور برکت بھی ساتھ، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے جب آپ خدا کے گھر میں۔ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کے معنی رہنا، میکسیمم ٹائم دینا۔ اور یہ آسمان، ایک خاتون آئی، اس کے نا جسم پر بڑے بڑے نشان ایسے موقع سے بنے تھے، پورے جسم پر۔ آئی کہنے کی بشر صاحب میں نا چرچ آتی نہیں، لیکن ایک دم میرے دل میں آیا کہ میں خدا کے گھر میں، تو اگر میں یہاں جھاڑو دے لوں، کام کر لوں، میں نے کہا کر لو۔
اب وہ دوسرے دن آئی، اسے کام کیا، 2-4 دن کام کیا، 2-4-5 گھنٹے اس کے لگ جاتے سارا صاف سوف کرتے ہوئے۔ اب میکسیمم ٹائم خدا کو دے۔ اب 4تھے-5ویں دن اس نے دیکھا بالکل ٹھیک، جب ٹھیک ہے نا تو 6ٹھے-7ویں دن غائب، اور اس کے بعد غائب۔ ہم صرف جو مطلوبہ برکت ہے بس اس کو ہی لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا ہمارے لیے ایک اس سال ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے کہ نہ صرف وہی جو آپ کا فوری مسئلہ ہے بلکہ فورتھ کمنگ بلیسنگز بھی آپ کو دے۔ اور اس کے لیے آپ 11 سے 1 بجے جو فری ہے آ کر دعا کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ بڑا کمپلسری ہے۔ آپ 2 گھنٹے اور خدا کے گھر میں رہیں گے، جتنا زیادہ وقت رہیں گے نا اتنی زیادہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے خدا کے رسول سے برکت۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ کلام خدا میں یوحنا کی انجیل 6 باب 27ویں آیت میں مرقوم ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ فانی خوراک کے لیے فکر و تردد ہے، لیکن روحانی خوراک جو مسیح ہمیں دیتا ہے اس کی فکر ہے ہی نہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے اس پر مہر کیا کہ وہی ہمیں روحانی خوراک دے، جس سے ہماری زندگی کی بقا ہے اور جس سے ہماری ابدی زندگی قائم ہوتی ہے، وہ خوراک ہمیں دے۔ اور جب ہم روحانی خوراک یعنی کلام کو لیتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، اور خدا پھر ہم اس کو اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ زبور 16 اور اس کی 5ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 16 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ ہم خداوند کو اپنی میراث بنائیں اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی۔ آج خدا چاہتا ہے آپ بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں نہ رہیں، بس اس فکر میں رہیں کہ خدا کی قربت حاصل کرنا ہے، خدا کے گھر آنا ہے، خدا کے قدموں میں جھکنا ہے، اور یہ اچھا حصہ ہے جس کا انتخاب آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ اور آپ کی اولاد برکت پائے، اور یہ سال اور اس سے پیوستہ سال آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ وہ سب جو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں رہنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جو دنیا کی فکر میں، فانی خوراک کی فکر میں رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی فکر میں نہ رہیں بلکہ مسیح کی قربت کی فکر، مسیح کے کلام سننے کی فکر، مسیح کے کلام پر عمل کرنے کی فکر، اور ان فکروں میں رہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی فکر و تردد کو چھوڑ کر مسیح کے قدموں میں اور اس کے گھر میں سکونت کرنے کی فکر میں ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ سال اور آئندہ تمام سال آپ کے لیے برکتوں سے معمور سال ہے۔ مسیح کے کلام کی فکر،
اور کبھی کبھی ہم اس کو اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ پھر آنا چھوڑ دیتے ہیں، سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے گھر سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم اس کے گھر سے تعلق چھوڑتے ہیں تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی کوئی چرا کے لے جاتا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ میرے بکرے کا تو محافظ ہے، جب ہم اس کے قدموں میں جھکتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو اس نے دی ہے، کیونکہ جو اس نے دیا نا اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آج اپنے آپ کو خدا کی صورت میں مرتھا نہ بنے، مریم بن جائے اور اس کے کلام کی فکر کرے، اس کی حضوری کی فکر کرے، اس کے گھر کی فکر کرے، اس کے چہرے کے جلوہ گر ہونے کی فکر کرے اور اس کے گھر میں سکونت کرنے کی فکر کرے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور چند لمحات کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ ایک بڑا فیصلہ کرنے کو ہے۔ آپ کا کردار اب تک شاید مرتھا کی طرح تھا، لیکن آپ اس کردار کو بدل کر، اب سال بدلا نا، آپ کا کردار بدل کر اب مرتھا سے مریم کا سا کردار ہو جائے کہ آپ اس خدا کی آواز کے شنوا ہونے کے لیے اپنے کاموں سے بڑھ کر اس کے کاموں میں دلچسپی لیں اور اس کے کاموں میں آپ بڑھتے چلے جائیں۔ خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو میرے پاس ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تیری قربت سے وہ برکات حاصل نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے تھا۔ میں دنیا کی فکر و تردد میں مگن رہا، لیکن آج تیرے کلام نے میرے دل کو توڑ دیا اور میں شکستہ دلی کے ساتھ تیرے قدموں میں آیا اور مریم کی طرح تیرے قدموں میں بیٹھ کر تیرے حضور معافی چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کر، میرے ماضی کے تمام گناہ، تمام تقصیروں معاف کر، اور مجھے آج اپنے کلام کے باعث تو نے تبدیل کیا ہے تاکہ میں تیرے قدموں میں، تیرے گھر میں، تیری حضوری میں اے خدا من بڑھتا چلا جائے اور میکسیمم ٹائم تجھے دوں اور تیرے گھر میں سکونت کروں۔ تیرا شکر اور میرا ایمان ہے کہ اس سال اور آئندہ تمام سالوں میں یقیناً بلائی اور رحمت امت پر میرے ساتھ رہے اور میں ہمیشہ تیرے گھر میں سکونت، تیری قربت، تیری حضوری میں رہنے کو اولین ترجیح دوں گا۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنہیں خدا تو نے آج اپنے کلام سے ری سیٹ کیا ہے، ری آرگنائز کیا ہے، اور خدا میرا ایمان ہے کہ تو نے ان کی ترجیحات کو بدل دیا ہے اور ان کی سوچ کو بدل دیا ہے تاکہ یہ مرتھا کی طرح گھبراہٹ میں نہ زندگی گزارے، دنیا کے کاموں میں اس قدر مگن ہو کر تجھ سے جدا ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ اچھے حصے کا انتخاب کرے، اور وہ یہ ہے تیری قدموں میں بیٹھ کر تیری آواز کی شنوا ہو، اور جو تیری آواز کے شنوا ہوتے ہیں نہ ان میں گھبراہٹ اور ان کی ساری ضرورتوں کی تو تکمیل کرتا ہے۔ اس لیے تو یہوہ یری، اے خدا تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے۔ اے خدا فضل بخش کہ یہ ان لوگوں کو جو دنیا کی فکر و تردد میں ہے انہیں بھی تیرے قدموں میں لائے
تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں لائے تاکہ تو ان پر کی اولاد پر برکت نازل کرے اور جن کو یہ لائیں وہ بھی برکت پائیں یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین. تشریف رکھیے.